والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر سب ان اچھوں سے وہ مکے کا یتیم اچھا کوئی شے ملے یا نہ بس مصطفیٰ ملے وہ شے ملے جس کے ملنے سے خدا ملے محمد کی آمد سراجا منیرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا سارے حضرات محبت ذوق شوق نال اونچی آواز نال درود شریف پڑھو اتنی اونچی آواز نال پڑھو کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے تم کو آواز دیتی ہے
تھوڑا سا اونچا آواز کر دو چاہ ثواب کی نیت نہ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ حصہ بیان کیتا ہے دعا کرے سو کہ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے سنن اور سنامن دے بعد اساں ساریاں کو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اے بھی دعا کرو چاہ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان دی حفاظت فرماوے نال اے بھی دعا کرو چاہ کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپس دے اندر اتحاد و اتفاق نصیب فرماوے آمین چاہ کو چاہو میرے دوستو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الملائکہ امام الکل بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو اتنیاں عظمتاں عطا کی دیا اتنیاں بلندیاں عطا کی دیا انسان تا انسان دے نال رہ گئے بلکہ فرشتے بھی حیران رہ گئے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا دے اندر مبعوث فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو معجزات بھی عطا فرمائے ایک وقت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم واسطے پانی طلب کیتا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر اپنی لاٹھی کو پتھر تے مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پتھر تے مارا اللہ دی قدرت دے نال 12 چشمے پانی دے جاری 12 چشمے دوسرے مقام تے فرمایا القیہا یا موسیٰ اے میرا پیغمبر اپنی لاٹھی کو زمین تے رکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین تے رکھا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَجَّةٌ تَسْعَىٰ بہت بڑا اشتہا بن گیا ناگ بن گیا یہ دوڑن لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبراہٹ لگے عرشہ تو آواز اے میرا پیغمبر قال خذها پریشان نہ تھی قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى فرمایا اے میرا پیغمبر پریشان ہون دی ضرورت نہیں ان ناگ کو پکڑ جس ویلے تو پکڑے سے اے ناگ تیرے ہتھا دے اندر آسی بل ایجو ناگ نہ راسی بلکہ بلا انہیں سوٹی بڑھ گئے کیا تیسی جس ویلے اے ناگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہاتھ آسی بلا انہیں سوٹی بڑھ گئے چلو دوسرے میں آتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے ایک وقت آیا لوگ آکھن لگے قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ دے اندر داخل کر دیو حتیٰ کہ اپنے معبوداں دی مدد کرو حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ دے اندر داخل کیتا گیا میرے دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے آگے آکھنے لگے اے اللہ دے پیغمبر اگر حکم ہوئے میں پرا دے نال ای ہوا کو بجھا دے گا ای ہوا کو
بھی سما دے ماں حضرت میکائیل ہے اے اللہ دے پیغمبر اگر حکم ہوئے میں ہی بھاگوں ہوا تے جھونکے دے نال بجھا دے ماں حضرت اسرائیل ہے اے اللہ دے پیغمبر اگر حکم ہوئے تے میں انہاں ساریاں دی روح قبض کر گھننا میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ دے ملائکہ پہلے اے دساؤ تو آپ کہیں بھیجے یا خود آئے ہو ملائکہ عرض کریں گے اے اللہ سب کو بھیجا تک کہیں نہیں لیکن کہیں کو اجازت گن کے آئے ہیں حضرت ابراہیم نے فرمایا اے اللہ دے ملائکہ اے دساؤ جدے کو تساں اجازت گن کے آئے ہو میرا اے عالم کیا انہیں سامنے ہے یا نہیں ملائکہ آدم ضرور سامنے ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا اسرائیل تو ہی ہٹ بن تیری ضرورت نہیں میکائیل تو ہی ہٹ بن تیری ضرورت نہیں جبرائیل تو ہی ہٹ بن تیری ضرورت نہیں اور خلیل جانے تے جلیل خلیل جانے تے جلیل جانے آواز ہے قلنا یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے آگ ٹھنڈی تھی بن گلزار بن تیرے پیٹ دے اندر میرا پیغمبر ہے اتنی گرم بھی نہ تھی کہ میرے پیغمبر کو گرمی تھی وے اتنی سرد بھی نہ تھی کہ میرے محبوب کو سردی لگے میرے دوستو جی میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے ایویں تو حضرت میرے محبوب محمد الرسول اللہ ہونا کو سارے صلی اللہ اچھا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح بے مثال پیدا کیتے اوہ معجزات بھی بے مثال عطا فرمائے ساریاں معجزیاں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے اے معجزہ عطا فرمائے کہ اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشاں دی سیر کرے اس دی میرے دوست میرے بزرگ امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء خطیب الانبیاء محبوب کبریا جنہ دا دل ٹھرے ہوئے اکائے صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بین النائمی والیقظان فرمایا میں سمن اور جاگن دی درمیانی حالت دے اندر ہمیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے آکے آمنہ دلال کو جگایا ہاتھ پکڑا آسمانہ دیوال چلے آمنہ دلال آسمانہ تے پہنچے پہلے آسمان دے ہوتے حضرت آدم علیہ السلام دلال ملاقات ہوئیے دوسرے آسمان دے ہوتے حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام دلال ملاقات ہوئیے تیسرے آسمان دے ہوتے حضرت یوسف علیہ السلام دلال ملاقات ہوئیے چوتھے آسمان دے ہوتے حضرت ادریس دلال ملاقات ہوئیے پنجویں آسمان دے ہوتے حضرت ہارون علیہ السلام دلال ملاقات ہوئیے چھویں آسمان دے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام دلال ملاقات ہوئیے ستویں آسمان دے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دلال ملاقات ہوئیے آخر تیرا تے میرا محبوب اس جگہ تے پہنچے جتا اللہ دی قدرت دے کلم دی چلن دی آواز الہ العالمین نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہاڈے تے میرے واسطے بلکہ قیامت تک آمن والی اپنی امت واسطے تحفہ عطا فرمایا
فرمایا کیڑا تحفہ 50 وقت دی نماز والا تحفہ، اے نماز والا تحفہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات عطا فرمایا۔ اے وکری گل اج تیری تے میری تک نہیں پوندی، علماء فرمائندن واپسی دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال آمنہ دے لال دی ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اے اللہ دے پیغمبر اپنی امت واسطے کیا گن کے آئے ہو؟ آمنہ دے لال نے فرمایا اے اللہ دے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے میں کو اپنی امت واسطے 50 وقت دی نماز والا تحفہ عطا کیتا ہے۔ 50 وقت والی نماز کا تحفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ دے پیغمبر میں اپنی امت کو آزمائی کھڑا انہاں 50 وقت دی نماز پڑھنا برداشت نہ کر سکسن تو صحیح میں کرو واپس تشریف گھن ونجو کچھ تخفیف کرا کے آؤ کمی کرا کے آؤ۔ میرے دوستو علماء فرمائندن آقا علیہ السلام واپس گئے بلا واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنیاں نمازاں معاف تھیں کتنیاں نمازاں باقی بچن؟ آمنہ دے لال نے فرمائے اے اللہ دے پیغمبر 5 نمازاں معاف تھیں 45 نمازاں 45 باقی بچن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے اے اللہ دے پیغمبر تساں واپس ونجو میں اپنی امت کو آزمائی کھڑا انہاں 45 جی یہ 45 نہ پڑھ سکتے ایک وقت آسی گندے دی قیمت 250 روپے ہو سی اس سارے بے ہوش ہو سن اللہ دی قسم ہے میں کو ایک بندہ مل رہے وہاں کہ یار جیڑی آج گندے دی قیمت ہے میرا دل انہیں آدھے میں 10 کلے گنا وہاں یہ لوگ جڑے بچے دے پہن والا تھی آوے ہاں والا یہاں نال بیچا اے تیرے تے میری پوزیشن ہونے تھی ہونے وہاں ہونے تھی آوے ہاں والا اے جڑے بچے دے پہن میں بھی انہاں نال بیچا ہاں تے وال پیسے میرے کولام میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہاں 45 بھی نہیں پڑھنیاں انہاں 40 بھی نہیں پڑھنیاں انہاں 35 تے 30 تے 25 تے 20 بھی نہیں پڑھنیاں انہاں 15 تے 10 بھی نہیں پڑھنیاں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں قربان بن جاؤں آمنہ دے لال دی شان تو آمنہ دے لال آخری مرتبہ تشریف گنے ذرا توجہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ دے پیغمبر کتنیاں نمازاں معاف ہویاں کتنیاں نمازاں باقی بچیاں؟ آمنہ دے لال نے فرمایا اے اللہ دے پیغمبر الہ العالمین نے فرمایا ہے اے میرے محبوب جاؤ اپنی قیامت تک آمن والے امت دے اندر اعلان کر لو امت دے اندر اعلان کر لو کیڑا؟ فرمایا میں اللہ اپنے قانون دا پابند اے میرے محبوب اپنی امت کو آگ لو قیامت تک تواڈی امت لوگ پڑھ سن 5 نمازاں ثواب 50 دا عطا کرے سا۔ کتنے پڑھ سن؟ تیرے کرم سے آئے کریم کون سی شے ملی نہیں جھولی میری تنگ ہے تیرے ہاں کمی نہیں او داتا سب دا داتا
او مشکل کشا سب دا مشکل کشا او حاجت روا سب دا حاجت روا میرے دوستو میرے بزرگو آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ السلام دے نال ملاقات کرن دے بعد جنت دا معائنہ کرن دے بعد سدرۃ المنتہا دے اتے حضرت جبرائیل علیہ السلام دے کول الوداع ہوئے آخر اس مقام تے پہنچے جتا ایک عبد دوسرا معبود ایک ساجد دوسرا مسجود ایک محب دوسرا محبوب الہ العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام میرے واسطے کیا گن کے آئے ہو آمنہ دلال نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اے میرے اللہ تو کہنی چیز دی ضرورت ہے تساں ہر چیز دے اتے قادر ہو تساں ہر چیز دے اتے قادر ہو الہ العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب ولوی کوئی چیز مقام و محبت دے اندر پیش کرو نا آمنہ دلال نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات اے اللہ میرے دوستو میرے بزرگ آمنہ دلال نے فرمایا اے اللہ میری قولی عبادتاں بھی تیرے واسطے میری بدنی عبادتاں بھی تیرے واسطے مالی عبادتاں بھی تیرے واسطے الہ العالمین نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب تواڈے اُتے سلامتی ہوے اللہ دیاں رحمتاں ہوون اللہ دیاں برکتاں ہوون ذرا توجہ کرنا آمنہ دلال نے تو آنکھوں تے میں کو معراج والی رات بھی نہیں بلایا آمنہ دلال نے فرمایا عرشاں والیا تواڈیاں رحمتاں ضرور ہوون تواڈیاں برکتاں ضرور ہوون تواڈیاں رحمتاں ضرور ہوون بلکہ قیامت میرے اتے بھی ہوون قیامت تک آمن والی میری امت تے بھی نال نہیں بھلایا اے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے سبحان اللہ آپ کا مجھے سنے اے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے اے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر
پر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، جنت میں سب ہے، جنت میں سب ہے، مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا